أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور وہ جب کسی بیہودہ چیز سے گزرتے ہیں تو وہ شریفانہ گزر جاتے ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں آتے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شیطان بہت ہی زیادہ مکار اور چالاک ہے. وہ لوگوں کو پھانسنے کا بڑے مہارت سے داؤ جانتا ہے. چنانچہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کا لوگوں پر حملے کرنے کے 6 درجات ہیں. اور وہ احساس نہیں ہونے دیتا ہے، دھیان نہیں آنے دیتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں پر حملہ کرتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ وہ سیدھا کسی آدمی کو کفر شرک میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے اور پھانستا ہے. اور کیوں نہ کرے وہ کہ جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے سامنے سجدہ کرنے کو فرشتوں کو اور سب کو حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. اس وقت ہی کہا تھا کہ میں لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں آدم اور آدم کی اولاد کے پاس ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے طرح طرح سے حملے کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور بہومتی تیری ناشکری رہے گی، ناشکری کرنے والی رہے گی. اس لیے شیطان کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے. اور اللہ تبارک نے فرما دیا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تیرا جس طرح سے حملہ کرنے کی طاقت ہو، گھوڑے لا کر کے اور اپنی آواز سے، جس طرح بھی تو جیسا بھی حملہ کر سکتا ہے کرتے رہنا. اور تو ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اپنی ساجھا ہونے کے اور اپنے پارٹنر ہونے کی بات کرتے رہنا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. خود سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم بھر دوں گا. اللہ کو کسی سے کوئی غرض نہیں. اس لیے سب سے پہلا وہ حملہ کرتا ہے لوگوں کو شرک کی دعوت دے کر کے. اگر وہ پھنس گیا تو شیطان کو چھٹی مل گئی. اب اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی کام کرے گا اس کا اگر اچھا کام کرا تو مل گیا، دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں تو کچھ ملنا ہی نہیں. اگر شرک کی میں پھنسانے کی محنت میں وہ بندہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو دوسرا کام کرتا ہے، اس کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے. بدعات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرنا اور اس کام کو یوں سمجھنا کہ یہ دین کا کام ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اور حدیث شریف میں ہے کسی سنت کو تھامے رہنا بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے. تمسکم بسنت خیر من احداث بدعت. کسی بدعت کو وجود دینے کے بجائے سنت کو پکڑے رہنا بہتر ہے. اور یہ آمنے سامنے دو چیزیں ہیں. اگر سنت کو تھامے رہیں گے
تو اس سنت کے مقابلے کی جو بدعت ہے وہ بدعت وجود میں نہیں آئے گی، اور اگر بدعت کو پکڑ لیا تو اس کے مقابلے کی سنت سے محروم. یہ دونوں آمنے سامنے ہیں. اور بدعت میں آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو چونکہ وہ گناہ سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھتا ہے کہ میں دین ہی کا کام کرتا ہوں، مذہب اسلام کا کام کرتا ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا کام کرتا ہوں. اس لیے بدعت میں مبتلا شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ توبہ اس وقت آدمی کرے جب یوں دل میں ہو کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے. ایک آدمی اس سے نماز چھوٹے تو آئندہ ممکن ہے کہ اس کا دل اس کو اٹھائے اور ابھارے کہ غلط ہے، نماز چھوڑتے اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں یہ گناہ کا کام ہے. لیکن کسی بھی درجے کی بدعت اگر ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تو اس بدعت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس گناہ سے توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. دوسرے گناہوں سے توبہ کرے گا لیکن اس گناہ سے نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، نیکی کا کام سمجھتا ہے. اگر بدعت میں پھنس گیا تو پھنس گیا. شیطان کے اس دوسرے حملے پر بھی اگر وہ بندہ اس کا شکار نہیں ہوتا ہے تو شیطان تیسرا حملہ کرتا ہے، اس کو فسق اور فجور میں مبتلا کرنے کی، یعنی بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی محنت میں لگ جاتا ہے. کسی بھی طرح اس کو بڑے گناہوں میں ڈال دو. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان لگ جاتا ہے اور ایک فرشتہ لگتا ہے. فرشتہ اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان. ولیکن اسلم، لیکن میں اس سے محفوظ رکھا گیا ہوں، مجھے اس کا شر یعنی شیطان کا نقصان وہ ڈالنے کی محنت کرتا ہے، اس کا نقصان مجھے نہیں پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ بنا دیا ہے. لیکن ہم سب کے ساتھ تو ہے. اسی لیے ہر آدمی کو ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کوئی نیکی کرنے کا. کوئی بھی مومن اس سے خالی نہیں ہے، کتنا بھی بڑا ہو، شرابی ہو اور بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا رہتا ہو، لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ اوقات آتے ہیں اس کو کسی نہ کسی درجے کی نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے. چاہے مسجد میں آنے کا جذبہ نہ ہوتا ہو تو اس کے دل میں ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں ایک مجبور آدمی کی مدد کرنی چاہیے. جب وہ نشے سے پاک ہوگا، نشہ اترا ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے پیدائش کے ساتھ میں ایک لگا رکھا ہے اس کے لیے فرشتے کو، اور یہ فرشتہ اس کو اچھائی کی رہبری کرتا ہے. یہ نیکی کا کام، وہ نیکی کا کام، یہ نیکی کا کام، وہ نیکی کا کام. اور انبیاء کو چھوڑ کر کوئی شخص اس سے پاک نہیں ہے کہ اس کو دل میں برائی کا خیال نہ آئے. کہ کیوں؟ ہر شخص کے ساتھ انبیاء کے علاوہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق دی جاتی ہے. اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس وقت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرشتے کو لگایا، اس کا اثر ہے، فوراً نیکی کر لینی چاہیے. کیونکہ نیکی کا خیال آ جانا یہ ایک مہمان کے درجے میں ہے. گھر میں اگر مہمان آئے اور مہمان کے ساتھ ذرا اچھے انداز سے اس کو بلایا جائے، اچھی جگہ پر بٹھایا جائے، اچھا سا اکرام کیا جائے، تو مہمان سمجھتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے، اس کو مہمان کے اکرام کا جذبہ ہے.
تو وہ مہمان دوسری مرتبہ اس گھر میں آئے گا، اور وہ مہمان بھی آئے گا، دوسرے مہمان بھی آئیں گے۔ لیکن جب مہمان گھر میں آئے اور اکرام نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ وہ آئے گا نہیں، اور دوسری مرتبہ دوسرے لوگ بھی بات پھیلتی ہو جائے گی کہ بس اسی طریقے سے نیکیوں کا جذبہ جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس جذبے کو فوراً عمل میں لانا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے، اور وہ نیکی فوراً اللہ کے خاطر کر ہی لینی چاہیے، اور برائی کا خیال آئے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ایک برائی جو ہے وہ دوسری برائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک گناہ کریں گے تو وہ گناہ اور کئی گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی محنت کرتا ہے، لیکن جب اس عمل میں بھی ہم شیطان کا اگر شکار نہ ہو جائیں تو شیطان چوتھا حملہ کرتا ہے کہ چلو 3 بار پھیل گئے، وہ تھکتا نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی محنت میں لگاتار لگا ہوا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ انسان میں سانس باقی ہے اور آخری سانس اس کی چل رہی ہے، تب تک وہ محنت میں لگا رہتا ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے وہ محنت چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا کام نہیں ہے۔ چوتھا حملہ یہ کرتا ہے کہ ان کو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ چلو یہ 3 تو نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اس کو لگا دو، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کے لیے وبال جان اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اگر وہ چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یعنی شرک کی دعوت قبول نہیں کرتا، بدعت کی دعوت قبول نہیں کرتا، بڑے گناہوں کی دعوت قبول نہیں کرتا، چھوٹے گناہوں کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو پھر شیطان سمجھتا ہے کہ یہ بہت مضبوط آدمی ہے، اس کو دوسرے انداز پر لگا دو، کہ کیا کہ نیکیوں کے بجائے مباح کاموں میں لگا دیتا ہے۔ یعنی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے گناہ نہیں اور جن کاموں کے کرنے پر ثواب بھی نہیں، کہ کیوں کہ اگرچہ وہ گناہ کے ذریعے سے نقصان نہیں کھاتا ہے تو کم از کم ثواب کا ذخیرہ تو کم ہو جائے۔ اور اگر وہ اس بات کو بھی قبول نہیں کرتا کہ نہیں ہم کیوں ایسے کام کریں، ہم تو ایسے ہی کام کریں گے جس سے ثواب ملے، تو آخری درجے میں پھر وہ حملہ کرتا ہے کہ ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے جن میں ثواب ملے لیکن بڑا ثواب نہ ملے، چھوٹا ملے۔ جس کی میں ایک مثال دوں، ایک آدمی سلام پہل کرے اور ایک آدمی سلام کا سامنے سے جواب دے، نیکی دونوں ہے۔ سلام کی پہل کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگرچہ جواب دینا واجب ہے لیکن اس واجب کا ثواب کم ہے اور پہل کرنا سنت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب یہ ہر طرح کے پروگرام کو فیل کر رہا ہے تو پھر یہ لاتا ہے اس بات پر کہ چاہے ثواب ملے لیکن کم ملے، اس لیے سلام میں پہل نہیں کرنے دے گا کہ جواب دے دینا، پہل کو جواب ہے۔ ایک مثال دے رہا، البادر بالسلام بریء من الکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلام کی پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اور تکبر سے بری ہونے والا اپنے ایمان کو بچانے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے شیطان طرح طرح سے یہ ایک بات نقل کی ہے کہ شیطان ان 6 طریقوں سے حملہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ جب بھی ہمیں ایسا دل میں خیال آئے تو فوراً سمجھنا چاہیے کہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری فضولیات کے ذمہ کی بات تھی، اور دیکھیے کل ہی میں نے یہ کہا تھا نا کرکٹ کے ذمہ میں کہ ان سے بچنا چاہیے۔ کل رات میں ہی
11:10 پر حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کا مکسلر پر بیان تھا. ایک حدیث کے ذمے میں حضرت نے بھی بالکل وہی بات کہی. میں نے کہا تھا کہ حضرت کی تائید مل جانے کے بعد ہمت آ گئی کہ بھائی یہ جن کو کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے یہ کوئی اللہ والے تھوڑے ہیں، ان میں اکثر کافر ہیں اور جو مومن ہیں ان میں اکثر فاسق ہیں. حضرت نے یہی بات کہا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، فضولیات ہیں، جن سے سوائے یہ کہ ہمارا ایمان کا نقصان ہو اور ہمارے دین کا نقصان ہو اور شیطان کا ہم لقمہ بنے اور کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو اس سے بچائیں. پھر اور ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں آتے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کے ذریعے سے کسی حدیث کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ پورے توجہ کے ساتھ بات سن کر کے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے اس بات کو سن کر اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی فکر کرتے ہیں. چنانچہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ لو بھائی اس سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے؟ اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن کر کے جب ہمیں کوئی آدمی نصیحت کر رہا ہے، گھر کا کوئی شخص نصیحت کر رہا ہے کسی اچھی بات کی، چاہے وہ نصیحت کرنے والا چھوٹا ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا یہ کام ذرا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا یہ کام نہ کرو. وہ چھوٹا ضرور ہے لیکن بات وہ اللہ کی کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے ابا کو نصیحت کرتے تھے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں. اس لیے اگر کوئی آدمی یا گھر کا کوئی فرد یا کوئی عالم دین، کوئی اللہ والے اگر ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، واسطہ یہ بنے. تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اندر خوشی ہونی چاہیے کہ چلو مجھے نصیحت کی جا رہی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجیے نبی جی. نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ اپنی امتیوں کو نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ ہی دیتا ہے. اس لیے جب ہمارے سامنے دین کی کوئی بات چاہے چھوٹی سی بات ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام چھوٹی چھوٹی بات بھی فرماتے تھے. اس لیے ایک صحابی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور بہت مختصر نصیحت کیجیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین ثم استقیم، ایمان لے آؤ اور اس پر جمے رہو. مختصر بات، ایک حدیث پوری. تو حضرت نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام نے یہ پورا قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو. اللہ اپنے بندوں کے لیے جن کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیے ہیں.
اور اللہ اپنے بندوں کے لیے جن کاموں کو، ان کے دین کو، ان کے دنیا کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان تمام کاموں سے اللہ نے اس قرآن میں منع فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی تابعی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی قرآن پڑھتے ہو نا، تو قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو فوراً اپنے کانوں کو متوجہ کر دو اس بات کی طرف، کیونکہ میں کیا تمہیں نصیحت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں۔ قرآن میں جتنے یا ایھا الذین آمنوا ہیں یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو نصیحت ہے۔ مومن کے مقابلے میں منافق ہے۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو پورے کان کھلے رکھتے ہیں، آنکھیں کھلے رکھتے ہیں اور بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور منافقین کی عادت یہ ہے کہ وہ مجلس میں لگتے تو ایسے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق تھے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد انسانوں کی تقسیم 2 میں ہو گئی، مومن اور کافر۔ ایک آدمی ظاہر میں ایمان کی بات کرے اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے پہچان کے لیے وحی ہو سکتی ہے۔ وہی ایک پیمانہ ہے، وہی کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی صرف زبان سے مومن ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں کفر ہے۔ ہم کسی کے دل کو چیر کر دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسی کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ بتاتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وہ منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں اور فلاں اور فلاں منافق۔ لیکن ان کے بعد اور کوئی آدمی زبان سے ایمان کی بات کرتا ہو اور دل میں نفاق رکھتا ہو، کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں کی تقسیم 2، مومن اور کافر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں منافقین مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے اور بہت دھیان سے بیٹھ کے سن رہے تھے، توجہ دے کر کے سنتے، اور جب مجلس پوری ہو جاتی تو یہ کہتے، کیونکہ منافق آپس میں منافق کو جانتے تھے کہ یہ اپنی لائن کاٹتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ لگتا تھا تم کو کہ ہم بہت دھیان سے سنتے، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہیں، فاصمہم، اللہ نے انہیں حق بات سننے سمجھنے سے بہرا بنا دیا ہے، اور حق بات دیکھنے سے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ دیکھیے یہاں یہی جو صفت ہے کہ مومن جو ہے جب نصیحت کی جاتی ہے تو اندھا بہرا ہو کر نہیں آتا، بلکہ کان بھی برابر توجہ سے بات کی طرف لگاتا ہے، آنکھوں سے برابر دیکھنے کی بات دیکھتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی یہ سمجھ میں آتی ہیں آنکھوں سے دیکھ کر کے، یہ بھی ایک نصیحت ہے، اور کان سے سن کر کے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام جب مجلس میں بات فرماتے تھے تو مومن منافق سب بیٹھے ہوتے، منافقوں کی یہ صفت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ قرآن کریم کی جب آیات اترتی ہیں تو مومنین تو وہ ہیں، ایک آیت اتری اس پر عمل، اس پر ایمان لائے، اس لیے ایمان میں ترقی ہوئی، اس پر عمل کیا اور ترقی ہوئی۔ لیکن منافقین اور کافرین وہ ہیں کہ جب جب ایک آیت اترے تو جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی بیماری اور بڑھتی ہے، یعنی پہلے ایک آیت کو نہیں مانتے تھے، اب 2 آیت ہوئی تو دونوں کو نہیں مانتے، اس لیے پہلے ان کا جو نفاق تھا، ان کا کفر تھا، وہ اس کے مقابلے میں اور بڑھ گیا۔
پہلے کے مقابلے میں تھوڑا اور طاقت والا ہو گیا، پھر دوسری آیت اترے، پھر اس کا انکار، پھر اور زیادہ ان کا کفر مضبوط، اور ادھر مومنین صحابہ وہ تھے جو آیت اترتی ان کا ایمان بڑھتا جاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں کے واسطے سے اور وسیلے سے جب ہمارے سامنے کوئی بات کی جائے، احادیث کے ضمن میں اور حدیث کے اندر میں جب کوئی بات پیش کی جائے تو اس کی وجہ سے کان سے بھی برابر سننے کا، کیونکہ جب کان سے آدمی دھیان سے سنتا ہے تو ہدایت کے داخل ہونے کے اللہ نے دروازے بنائے ہیں، کان کو، آنکھ کو، دل کو، یہ ہدایت کے داخل ہونے کے دروازے ہیں۔ اگر آدمی دروازہ بند کر دے، جیسے ایک نل چل رہا ہے، نل کھول دیا کسی نے، آن کر دیا، اور نیچے ایک آدمی کسی لوٹے کو رکھے اس کا منہ کھلا ہونے کی حالت میں اور پانی گر رہا ہے، اسی دھار میں اگر وہ اپنے لوٹے کو رکھ دے، چاہے وہ قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے لیکن بھرے گا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی رو کے مقابل میں لوٹے کا کھلا منہ رکھا ہوا ہے، وہ بھرے گا۔ اور ایک آدمی پانی تو بہ رہا ہے بڑی صاف ستھرا، بڑی وافر مقدار میں تیزی کے ساتھ، اور وہ لوٹے کو الٹا کر کے رکھے، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک نے فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر، ان باتوں میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، یعنی سینے میں دل رکھا ہے اور دل کو متوجہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہ دل کو غافل رکھتا ہے۔ او القى السمع، اور وہ یا یہ کہ کم از کم کان سے بات سنے، کان کھلے رکھے، اور کان کھلے رکھ کر کے بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن بے توجہی سے کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ روڈ پر سے گاڑیاں گزرتی ہے، ایک آدمی روڈ کے کنارے پر کسی کے انتظار میں کھڑا ہے، کتنی گاڑیاں گئی، کتنی طرح کی آواز کر کے گئی، کیا کیا بجتا ہوا گیا، تھوڑی دیر میں اس کو پوچھو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ بہت قریب کھڑے تھے آپ سے، کیونکہ اس طرف دھیان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ بھی فرماتے ہیں القى السمع وهو شہید، کان کو بات پر ڈال دے اور خود پورا حاضر باش رہے، پوری توجہ سے بیٹھنے کا۔ آیات کی سے نصیحت جب کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے آنکھیں بھی کھلی ہو، کان بھی کھلے ہوں، بات دیکھنے کی بات دیکھی جا رہی ہو، سمجھنے کی بات سمجھی جا رہی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حق اپنا اثر رکھتا ہے، حق اثر رکھتا ہے۔ جیسے گڑ اپنی مٹھاس رکھتا ہے، اس کو کوئی دشمن کے منہ میں ڈالو تو وہ بھی کہے گا کہ میٹھا ہے، اور دوست کے منہ میں ڈالو تو وہ بھی کہے گا میٹھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ گڑ اپنی مٹھاس رکھتا ہے تو مٹھاس کا اثر ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین حق ہے، قرآن حق ہے، یہ حق ہے۔ جب کسی آدمی کے سامنے حق بات رکھی جاتی ہے، وہ عمل نہ کرے الگ بات ہے، لیکن اس کا دل تو کہتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، آدمی قبول کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آنکھ کان کھلے ہوں، توجہ اور دھیان سے بات سنے سمجھے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے قرآن دہشت گردی پھیلاتا ہے، آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، ایسی پوری کتاب لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی حدیث شریف میں ان اللہ لیشاد هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کو طاقت دے دیتے ہیں فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی۔ ایک شخص میدان جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے اور بہت جواں مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی فیور میں کھڑے ہو کر۔
اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی تو کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فاجر شخص کے ذریعے سے بھی دین کو طاقت دیتے ہیں، فاسق شخص کے ذریعے سے بھی، فاسق سے بڑھ کر فاجر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جو اس کو مقابلہ کرنا تھا کیا، اور پھر آخر میں اپنے آپ کو خودکشی کر دی اسی شخص نے۔ یہ دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر خودکشی کرتا ہے تو خودکشی کرنے والا کل قیامت کے میدان میں بھی وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر زہر پی گیا ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ زہر پیتا جائے گا، وہاں زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیا ہے تو جہنم میں وہ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اس طرح کا، اور اپنے آپ کو سوسائڈ کرے گا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی جب خودکشی کرتا ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ میں ایک پریشانی میں ہوں، چھٹکارا ملے۔ ارے بھائی چھٹکارا کہاں ملے گا؟ یہ دنیا وقتی ہے، دنیا ایک دن نہیں تھی، آج ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ ساری زمین کو یسألونک عن الجبال فیذرونها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، قیامت کے آنے کی اب بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی جی یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں کیا ہوگا؟ تو نبی جی آپ فرما دیجئے ینسفھا ربی نسفا، میرا رب اس کو اڑائے گا اور پورا چکیل میدان بنا دے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک میدان میں سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان زمین اللہ کی مٹھی میں لپیٹ کر اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اما عائشہ نے غالباً پوچھا یا رسول اللہ لوگ زمین پر کھڑے ہیں، جب قیامت کے میدان میں آسمان اور زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ لپیٹ دیں گے لوگ کہاں کھڑے رہیں گے؟ فرمایا عائشہ جو اللہ زمین پر کھڑے کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں چاہے کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو زمین کا محتاج نہیں۔ جیسے ایک آدمی کپڑے کا تھان پھیلاتا ہے نا، دکان پر جاتے ہیں کپڑا لانے تو وہ کپڑے طرح طرح کے بتاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں کپڑے رکھتا ہے اور تھوڑا کھینچ کر کے یوں پھیلاتا ہے۔ جو پھیلاتا ہے نا وہ لپیٹنا بھی جانتا ہے۔ جب وہ پسند کر لے گا تو بقیہ اس کپڑے کو الگ کرے گا، باقی سارے کپڑوں کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ نے یہ زمین اور آسمان کو پھیلایا ہے، جس نے پھیلایا ہے وہ اس کی رسی کو کھینچنا جانتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بہت بڑی زمین ہے، اس کا کہیں چھیڑا ہی نظر نہیں آتا، کنارہ ہی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کو ہمارے سامنے بہت بڑی ہے۔ جیسے وہ دکاندار جو ہے اس کے سامنے وہ کپڑے کا تھان سامنے والا بہت سمجھتا ہے لیکن وہ لپیٹ دیتا ہے، اللہ سب کو لپیٹ دے گا۔ ایک مٹھی بن جائے گا۔ تو یہ نصیحت کی بات فائدہ دیتی ہے جبکہ ہم اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور دل کو حاضر رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ اللہ کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر دھیان دیا اور انہوں نے جانساری بتائی، اور ایسی جانساری بتائی
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیبیہ کا قصہ ہم جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بیت اللہ پہنچتے ہیں اور بہت اطمینان سے عمرہ کر کے واپس آتے ہیں. کب جائیں گے وہ نہیں دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے. 6 سال کا عرصہ تقریباً گزر رہا تھا. صحابہ کو بیت اللہ کا شوق تھا. صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی. آپ علیہ السلام نے بھی تیاری کر دی اور مکہ المکرمہ کے قریب ایک حصہ حرم کا اور ایک حصہ ہل کا، یعنی حرم کے ختم ہونے کے بعد کا حدیبیہ، جس کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور مشرکین کی طرف سے روک آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اس سے پہلے بیٹھ گئی، اٹھتی نہیں تھی. تو صحابہ نے کہا خلات القصوہ خلات القصوہ، لو بھائی قصوہ اونٹنی تو اب اینٹ گئی، اب یہ تو ضد پر آ گئی، نہیں اٹھتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خلات القصوہ، قصوہ اینٹ نہیں گئی اور اس کی عادت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک اس کو روک دیا ہے. حبسہا حابس الفیل، یہ تھی آپ علیہ السلام کی نظر. ہاتھیوں کا لشکر بھی ایک مرتبہ آ رہا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اس کو بھی ان ہاتھیوں کے لشکروں کو اور ہاتھیوں کو اللہ تبارک نے روکا تھا. چلے آگے مت بڑھو. اللہ نے وہ ہاتھی کو روکنے والی جو ذات تھی اسی نے اس کو روکا ہے کہ آگے نہ بڑھو. اور مشرکین آئے. معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے اس قصے میں یہ نصیحت ہے کہ فوراً توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو بھی ناگوار حال پیش آئے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ناگواری جو آ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. ایسی صورت میں معاملہ دل پر آسان ہو جاتا ہے. اپنی ہائی واویلا کرے تو بھی جو آنا ہے وہ تو آ کر کے ہی رہے گا. جو مصیبت اور جو تکلیف آنی ہے وہ آ کر رہے گی. اگر ہماری توجہ اس پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس مصیبت میں صبر آسان ہو جائے گا. خیر، عروہ ابن مسعود الثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 2-3 سال کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد، وہ مشرکین کے یہاں پر بھی باوقار تھے. وہ مشرکین کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم مجھے کیسا مانتے ہو کہ آپ ہمارے لیے باپ کے درجے ہیں. کہا کہ مجھے جانے دو ان کے پاس، میں ذرا ان سے مل کر آتا ہوں. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر سارا منظر دیکھ کر مشرکین کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ایلچی بن کر کے اور ایمبیسیڈر بن کر کے جا کر آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو میں نے جو ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کرتے دیکھا ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا. محمد تم سے صلح کی بات کرتے ہیں یہ قبول کر لو ورنہ نقصان کھاؤ. میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک رہے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی میں گرتا ہے. ایسی محبت دنیا میں کسی نے کسی انسان سے نہیں کی جتنی صحابہ نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے بتائی. ہمیں کسی سے بڑی سے بڑی محبت ہو سکتی ہے. ماں باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت فرما بردار بیٹا ہوگا، لیکن ماں باپ تھوکے اور یہ ہاتھ پر لے کر کے ہاتھ پر پھیر کر کے مل کر کے چہرے پر پھیر دے، کوئی نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام بلغم ڈالتے ہیں تو بلغم بھی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور وہ اپنے بدن پر ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملا ہے وہ اس بدن پر ہاتھ پھیر کر کے اپنے بدن پر پھیرتا ہے. اور جب آپ علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے گرتے پانی پر یہ یوں سمجھو کہ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں گرتا پانی مجھے ملے. اتنی فرما بردار کوئی نہیں ہوگا.
یہ صحابہ جو ہیں رضوان اللہ مجمعین امت کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ سارا دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا قرآن اور آپ علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی تو وہ احادیث اور آپ علیہ السلام کی عملی زندگی، وہ سب کے سب امت تک جو پہنچا ہے، درمیان میں واسطہ کون؟ صحابہ۔ اگر صحابہ کی دل میں قدورت اور صحابہ کے متعلق دل میں محبت کم ہو جائے تو سارا دین ہی نقصان میں پڑ جائے گا، کیونکہ ان کے واسطے سے تو سب باتیں پہنچی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پورے حاضر باش رہتے تھے، جو بات کہی جاتی تھی دھیان سے سنتے تھے، اور اس کے نمونے ہیں۔ ایک قافلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے وہ اپنے قبیلے کی ساری زکوٰۃ وصول کر کے لے کر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر مال رکھتے ہیں، اور قبیلے کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی بھیجتے تھے۔ یہ قبیلہ اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے پورے قبیلہ میں جو صاحب نصاب تھے ان سب کی زکوٰۃ وصول کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ مال تم واپس لے جاؤ اور تم اپنے غریبوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے غریبوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ وہ کچھ چند دن مدینہ المنورہ میں رکے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان مہمانوں کی میزبانی کی جائے، مہمانی کی جائے، اور ان کی برابر مہمانی چلتی رہی۔ جب ان کا جانے کا وقت تھا تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھ لو تمہارے ساتھی میں کوئی رہ نہ گیا ہو۔ کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اس کو دے دو۔ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا ہے، جاؤ تمہیں بھی بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام سے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری بھی ضرورت پوری فرمائیں جیسے آپ نے ہمارے ساتھیوں کی پوری کی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا میری 3 ضرورتیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اور میں وہاں سے اپنے علاقے سے آیا ہی ہوں، تھوڑے دور سے آئے تھے یمن کے پاس سے، میں آیا ہی ہوں، اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ان 3 چیزوں پر دعا کرواؤں۔ میں فرمایا میں بولو۔ تاکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ میری مغفرت فرما دیں۔ دوسری یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اپنی رحم فرما دیں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں استغنا ڈال دیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں، بے نیاز۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے 3 چیزوں کی دعا کی، اللہم اغفر ہو ورحم ہو واغنی ہو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کے دل میں غنا اور بے نیازی ڈال دے۔ خیر وہ آدمی تو اس کو مال کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو یہی چیز چاہیے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول علیہ السلام حج میں گئے ہیں، اسی علاقے کا، اور وہی جو لوگ آئے تھے ان میں ایک صاحب حج میں آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی وہ نوجوان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس جیسا تو کوئی جوان ہی نہیں اور اس جیسا کوئی آدمی ہی نہیں، اس کو کسی کی کوئی لالچ نہیں،
اور وہ برابر اپنی زندگی اپنے طور پر گزارتا ہے اور دین پر برابر مضبوطی سے جمع ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی موت اس حال میں آئے کہ وہ انہی پر جمے ہوئے ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پکڑ لیتے تھے وہ لوگ. جب نصیحت کی جائے تو اس نصیحت کو آنکھ اور کان کھلے رکھ کر کے سننا چاہیے، اس پر جمنا چاہیے. اس کا یہ نمونہ کہ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا رہے ہیں اور آپ پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت ایک ارتداد کا فتنہ اٹھا، لوگ دین سے مرتد ہو رہے تھے، اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو برابر جمے ہوئے تھے. یمن میں ارتداد کا فتنہ بہت اٹھا. یہ اپنے قبیلے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ارتداد سے بچنے کی دعوت دیتے رہے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے یمن میں ارتداد کا فتنہ آیا، لیکن ان کے قبیلے کا ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ان کو ان تمام باتوں پر جمائے رکھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو پکڑ لیا. تو یہ ہمیں بھی جو نصیحت قرآن کے ذریعے سے ملے، حدیث شریف کے ذریعے سے ملے، اور یہ علماء اور یہ اللہ والے جو سناتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کہتے، وہ قرآن اور حدیث کی بات کہتے ہیں. کہ کوئی اپنی طرف سے بات کہے تو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات شریعت میں کہی نہیں جا سکتی، اور کوئی اپنی طرف سے بات کہے تو وہ مردود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، آئندہ اگر میری بات کے مقابلے میں تمہارے سامنے کوئی حدیث آئے تو ایسی صورت میں میری بات کو چھوڑ دینا، دیوار سے پھٹکا دینا، حدیث کو قبول کرنا. اسی طرح کی بات حضرت امام شافعی نے فرمائی. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا اسلام میں کسی کو حق ہے ہی نہیں. ہمارا مذہب تو پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے، نئی بات اس میں نہیں ہے، جو ہے وہ دین پرانا ہے. لیکن ایسا پرانا دین ہے کہ دنیا کے حالات بدلتے جائیں گے، لیکن اس دین میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. یہ دین سب حالات میں اور ہر آدمی کی ہر پوزیشن پر سیٹ ہے، اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تجارت کا مال اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک تو خرید قیمت ہوتی ہے اور ایک ویچان قیمت ہوتی ہے. ہر آدمی خریدتا ہے اور کاروبار کرتا ہے تو اس کو حلال طریقے سے نفع کمانے کی ہی نیت ہوتی ہے. تو خرید قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے ویچان قیمت پر. جس قیمت پر ہم سامان فروخت کریں گے اس قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے. یا رحمۃ الترمیم یا رحیم المساکین یا ذی القوة المتین لا اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم انت الوجود الحی القیوم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اجعل خير أمور آخره وخير أيام يوم ألقاك فيه وخير عمل خواتيمه يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا يا أرحم الراحمين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں۔ الہ العالمین، ہم آپ سے آپ کی مغفرت اور آپ کے رحم کا سوال کرتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں لوگوں سے اور لوگوں کے مال سے بے نیاز بنا دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں آپ سے اور آپ کے خزانے سے لینے کی لالچ رکھنے والا بنا دیجیے۔ خدائے کریم، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، دین سے بچھڑنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، تیری مخلوق اس وقت تیرے قہر سے بڑی پریشان حال ہے۔ الہ العالمین، جتنے تیرے بندے بیمار ہیں ان تمام کو مولا کریم، اور جن کے علاج چل رہے ہیں ان کے علاج میں کامیابی مقدر فرماتے ہوئے ان تمام کو شفا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ان کے رشتہ داروں کو سکون عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، تیرے جتنے بندے ان بیماریوں میں اپنے دربار میں ایمان کے ساتھ آ چکے ہیں ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ مولا کریم، ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ ان کی برکت کی زندگی کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ انہیں کروٹ سکون عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ایک دن ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بھی فلاں اس دنیا سے چل بسا ہے۔ الہ العالمین، اس وقت کے آنے سے پہلے مولا کریم ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ایک دن لوگ ہمارے کپڑوں کو اتاریں گے اور ہمیں غسل دیا جائے گا۔ مولا کریم، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کے اپنے بدن کو پاک اور صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہمیں اپنے حساب کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، دنیا کے فتنے سے، موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمیں بچا لیجیے۔ دجال کے فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے۔ ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمیں ہدایت یافتہ جماعت میں شامل فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمیں لوگوں کو صحیح راہ پر لانے والا بنا دیجیے، ہدایت پر ثابت قدم فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجیے، کفر سے پاک فرما دیجیے۔ مولا کریم، نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا دیجیے، ہماری زبانوں کو جھوٹ غیبت سے بچا دیجیے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ آپ دلوں کے راز کو اور آنکھوں کی خیانت کو آپ خوب جانتے ہیں۔ مولا کریم، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو ہم کر کے آگے بھیج چکے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے جن کے نشانات ہمارے پیچھے رہ جائیں۔ مولا کریم، ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہمیں یاد ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو ہم بھول چکے ہیں اور آپ یاد رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ مولا کریم، ہم اپنے تمام گناہوں سے آپ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چھوٹے گناہ ہوں، ہمارے بڑے گناہ ہوں، مجموع میں کیے ہوئے ہوں، تنہائی میں کیے ہوئے ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہماری پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کی زندگی کو اپنے احکام پر ہمیں 100% ڈالنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجیے۔ مولا کریم، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجیے، جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ مولا کریم، ہماری اور ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک اور صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ہم آپ کی ان نعمتوں کی قدر کریں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کی ہیں، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، اور ہمارے خاطر ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ الہ العالمین،
اس وبا سے کو ہم سے دور فرما دیجیے، اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے مولا کریم، اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ ہم آپ کی آزمائش کے لائق نہیں ہیں مولا کریم، ہم کمزور بندے ہیں، ہماری آزمائش نہ فرمائیے مولا کریم۔ تمام اہل ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے مولا کریم۔ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ان کی اولاد اور ازواج کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور ان کی اولاد کی مولا کریم، ہمارے دور کے اور قریب کے رشتہ داروں کی اور ہمارے دوستوں کی، پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو وہ خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ہم تمام کو پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔